अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसलसल सियासी बहरानों के दौरान पहली बार किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। इमरान खान, जिनका इल्ज़ाम हमेशा ये रहा कि हुकूमत जो है उनकी एक अमरीकी साजिश के तहत उसको गिराया गया है। इमरान खान जो अपने हरीफों पर हमेशा एक इल्ज़ाम लगाते थे करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का, इसी शोर के दौरान उन्होंने एक ख़त मंजर-ए-आम पर लेकर आए और पिछले दिनों उसी ख़त के इर्द गिर्द सियासत घूमती रही। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कौमी एलामिया में किसी साजिश का जिक्र नहीं है, गैर सिफारती अल्फाज मुदाखलत है जिसकी हमने मजम्मत की है और फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था उसका तासुर ज़ायल हो गया है। इस पर तो डिबेट चली रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौमी हुकूमत की तजवीज़ देने वाले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, जो पहले खादिम आला और एक बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर जाने जाते हैं, बहैसियत वज़ीर आज़म अब उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत के लिए वो कौन से मकबूल और गैर मकबूल फैसले करेंगे, इसी पर आज बात करेंगे। बड़ा ह्यूज पैनल मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। तारुफ करा दूं मैं, इश्तियाक बेग साहब वेल नोन पर्सनालिटी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, इस वक्त मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं आप, और साथ साथ प्रेसिडेंट हैं बिजनेस फोरम के। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुजाहिद बरेलवी साहब, हमेशा आप इनको देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक उनका तबसरा तज्जिया होता है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सर आप आए। और अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर ख्वाजा तारिक साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट है, और इनसे हम जरा इनकी माहिराना राय लेंगे कि किस तरह नई हुकूमत इस मुआशी बहरान से निकल सकेगी। सबसे पहले तो मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका क्या तबसरा है, क्योंकि इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन लीडर कौम से जो वादे किए, हम उस पर तकरीबन 3.5 साल तक उस पर हम डिस्कस करते रहे, क्या वजह हुई उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, और अब जब हुकूमत गिरी तो उन्होंने कहा कि मेरी अमरीकी साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई है। टेक्निकली तो आपको बेग साहब से लेना था, एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून में है और अब इनको अब देखिएगा अब कितनी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि अपोजिशन में रहकर तो गुफ्तगू करना बड़ा आसान होता है, इकॉनमी हो या सियासत पे हो। अब वेरी सेकंड डे बेग साहब जब उस तरफ बैठे हैं तो इनको उन सवालों के जवाब देना होंगे। मसलन जो महंगाई, जो सबसे बड़ा इशू लोग कहते थे उठते बैठते, लेकिन आपने देखा होगा कि शायद जिस दिन करारदाद पास की गई तहरीक एतमाद की, उस दिन महंगाई इशू नहीं था, सिर्फ एक नुकता था कि उनको घर भेजा जाए। और फिर आपने देखा कि जो लोग लाए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, मैं तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो भानुमती, लेकिन ये ज़रूर था कि जो बैसाखियाँ जो उन्हें आई या दी गई, एक तो खुद उनके अंदर पार्टियाँ जो थी, सॉरी टू से पाकिस्तान में इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं होते, लोकली एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे, तो उनको जो बैसाखियाँ दी गई उनसे उनकी हुकूमत बनी और गालिबन 170 वोट थे। उनको बैसाखियाँ आहिस्ता आहिस्ता उन्हें छोड़ती चली गई या उनको छुड़वाया गया। सेम इनकी हुकूमत 174 वोट पे खड़ी है, यानी 3 पर। और ये हमारा ख्याल था कि ये 172 लोगों को लाना कोई आसान काम नहीं होता जब आपकी अदवी गिनती हो। और फिर बहरहाल वो हमारे सब सामने की बात, इसे मैं इसे बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है वो भी कोई पॉलिटिकली कोई मुस्तहकम बुनियादों पे नहीं खड़ी है। अब आप देखें ना, हमारे शहबाज शरीफ साहब वैसे ही बड़े हम्बल आदमी हैं, आम लोगों से बड़े अच्छा मिलते हैं, लेकिन उनको एक एक बार नहीं बल्कि बार बार कोई 5 वाले वोट के पास, 1 के पास, 2 के पास, 4 को पढ़ना है। फिर माशाल्लाह जो है उनके जो लोगों की जो तवक्कात हैं, मुतालबे हैं कि जी उससे और मुंसलिक मुतालबे हैं, कुछ तो हमें पता है, कुछ और भी होंगे। तो एक तो ये कि बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बेग साहब को पता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो 89 में आई तो उन्हें बाद में एहसास हुआ कि मुझे नई गवर्नमेंट लेनी थी, कि जब इस मुल्क का सदर इसाक खान हो, फॉरेन मिनिस्टर से याकूब खान हो, बाकी चीज़ें नहीं मिली उनको, वही खान साहब का हुआ। खान साहब को जो है उन्होंने एतराफ़ भी किया कि मैंने 2018 में गलत प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल की, और वही जैसे मैंने कहा कि अब मुझे MKM के पहले तो मुताले कुछ और थे, अब तो उससे बढ़ रहे हैं, फिर एक एक पार्टियां वाले मांग रहे हैं। तो ये जो जब एक प्राइम मिनिस्टर पर जो एक फ्रेश मैंडेट, अच्छे मैंडेट के साथ आता है, तो फिर तवज्जो देता है वो मईशत पर, वो तवज्जो देता है फॉरेन पॉलिसी पर, वो तवज्जो देता है डेवलपमेंट पर। और आप मैंने फिर ये कहा कि बेग साहब क्योंकि पावर पौधे रहते हैं, अब आपको होता है कि 2 घंटे बैठना है मौलाना के साथ, फिर 1 घंटे उनके साथ बैठना है, तो जब आधा वक्त तो आपका इसी में लग जाता है। देखिए 24 घंटे में
حالانکہ کوئی اور ملک ہوتا ہے تو وہاں تو شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. جب آپ کو پتا تھا تو آپ کو وہ طے کر لینا تھا ویری سیکنڈ ڈے, اور کبھی پرائم منسٹر خالی حلف نہیں اٹھاتا, اس کے ساتھ 4 یا 6 بیگ صاحب اگر غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا. آج بلایا انہوں نے افطار ڈنر پہ اپنے تمام اتحادیوں کو. ہمیشہ پرائم منسٹر 4-6 منسٹروں کے ساتھ حلف اٹھاتا ہے کہ کام بڑھ جائے. ابھی صوبوں میں گورنر نہیں ہے, یہ دیکھیں یہ چیز آسانی نہیں, آپ تو ہم بیٹھ کے تو اس لیے میرے لگا کہ اکانومی تو سیکنڈری چیز ہے. شہباز شریف صاحب کا جو سب سے بڑا مشکل ٹارگٹ ہوگا کہ جلد سے جلد وہ اپنی گورنمنٹس کو بنائیں, اور وہ کام جو خزانہ کے ہیں انہیں نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے, وہ کام جو فورن پالیسی کے انہیں نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اشتیاق بیگ صاحب, نون لیگ کے لیے یہ وزارت عظمیٰ پہلی بار نہیں ہے, اب تو چوتھی بار نون لیگ کے حصے میں آئی ہے, لیکن اس بار ذرا قدریں مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن شہباز شریف کو جانتے ہیں وہ ایک بڑے مفاہمت پر یقین رکھنے والے انسان ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے. اس وقت پولرائز ملک کے لیے ایک اچھے متبادل کے طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر ہے, لیکن جیسے جو نشاندہی مجاہد صاحب نے کی ہے, ان تمام چیزوں کو لے کے وہ کس طرح اس کو مطلب گورنمنٹ چلائیں گے؟ جو کہا ہے وہ صحیح ہے, چیلنجز ڈیفینیٹلی ہیں, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اکانومی کس حالت کے اندر ہے اس وقت. جو کھلواڑ کیا گیا ہے اکانومی کے ساتھ, آج اخباروں کی یہ ہے کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس ریزروز ہیں وہ 11 بلین کے ریزروز اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں. اس میں بھی چین اور سعودی عرب کے پیسے, اور اس کے اندر بھی کیا ہے کہ چین نے اور جو دیے تھے وہ خرچ آپ اس اماؤنٹ کو نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جی روشن ڈیجیٹل پاکستان سے بھی پیسے آپ نے دلوائے, اس کے 4 بلین جو ہیں بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, 3 بلین سعودیہ نے دیے ہیں, 2 بلین دیے تھے کہ جس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے جس کے اندر بتلایا گیا تھا 1.7 منتھ, یعنی کہ 2 منتھ بھی نہیں, ہمارے پاس جو پیسے ہیں اٹ از انف فار دا امپورٹ آف 1.5 month یو کین سے. تو یہ تو حالات میں بتلا رہا ہوں. بٹ دیکھیے نون نے ہمیشہ چیلنجز کو فیس کیا ہے. کل شہباز شریف صاحب پرسوں کراچی آئے تھے, میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی, اینڈ ہی از ویری پازیٹیو. دیکھیے جب آپ صبح سے لے کے شام تک کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں گے اور ملک کے لیے کچھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اچھی چیزیں بھی ہوں گی. انہوں نے یہاں پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ میں عمران خان کو جیل میں ڈال دوں گا, میں جیلیں بھر دوں گا, میں پیٹ میں سے پیسے نکال لوں گا. پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بدلہ نہیں لینے نہیں آئے, کچھ نہیں کہا, بلکہ کام پہ کانسنٹریٹ کیا. اب کراچی جو آئے تھے جو مین مقصد تھا ان کا وہ تھا قائد کی مزار پہ حاضری دینا, مگر یہ دیکھے وہ سی ایم کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کراچی کے لیے نون نے جتنا کیا ہے کسی اور جماعت نے نہیں کیا ہے. وہ کوئی ایک پیپر لہراتے ہوئے نہیں آئے تھے کہ 1,000 ارب روپے میں لا رہا ہوں اور کراچی میں لگاؤں گا, جس میں سے ایک پائی جو ہے وہ کراچی کے اندر نہیں لگی. انہوں نے یہ پوچھا کہ جی ہمارے وقت کے اندر جو ہم نے پیسے بھیجے تھے نون کے وقت کے اندر, ایک تو گرین لائن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ نون نے شروع کی تھی یہاں پہ کراچی میں. اس کے بعد K4 کے بارے میں انہوں نے کہا بتلائیں کیوں سٹاپ ہو گیا ہے. ان کو بتلایا گیا کہ فنڈز جو تھے وہ وفاق سے ہمیں نہیں ملے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بتلائیں اس کو فوراً آپ شروع کریں. کچھ بسز جو تھا وہ دینے کا وعدہ کیا ہے. تو ہی از اے ڈوئر اینڈ ہیو اے سافٹ کارنر فار کراچی خاص طور پہ. اور ہمیشہ وہ اس سے پہلے بھی جب بھی کراچی آئے ہیں انہوں نے ایک چیز کہی ہے, جب بھی وہاں پہ ڈنر وغیرہ میرے ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ میں کراچی کو لاہور بناؤں گا انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہتری آئے گی. اب دیکھیے جو پی ٹی آئی جو گیم کھیل رہی ہے وہ اتنا گندا کر رہی ہے, ملک کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. آپ اس سے پہلے بھی عمران پہلے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلا چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بل نہیں دے, کوئی پیمنٹ نہیں کرے. اب انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں اپنے حمایتی ہیں ان سے کہا ہے کہ جی نہ ریمیٹنسز بھیجیں اور نہ آپ اپنے پیسے یہاں پہ رکھیں, اس کو واپس منگا لیں. اس کا نقصان جی کوئی نون کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان جو ہوگا ملک کو ہوگا. اور ایسے مگر اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ مدد کرنے کو تیار ہیں. خاص طور پہ سعودی عربیہ نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا, یو ای نے کیا, چائنا نے کیا, ٹرکی نے کہا, ان تمام ممالک نے. اور پھر کم سے کم وہ یہ نہیں کر رہے جس طریقے سے وہ حالات خراب کر کے گئے. یو ایس اے سے اننیسیسری ایک ایسی چیز کی ہے جس سے ان کو تو کچھ عرصے کے لیے فائدہ ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں تیار ہو گئے کہ امریکہ ان کو اٹھا رہا ہے. مگر امریکہ سے ہمارے تعلقات جو جس اس پہ چھوڑ کے گئے ہیں, دیکھیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے. ایف اے ٹی ایف کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے.
تو ہم سروائیو نہیں جب کر تک ہم سکتے. اقتصادی طور پر جی مضبوط ہاں. نہیں ہوں گے ہم اور کسی کو یہی آنکھیں نہیں ہوا دکھا کہ سکتے. ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ کہا تھا اور کل ISPR نے کلیئرلی کہہ دیا کہ سازش کی کوئی اس کے اندر ہمیں چیز نہیں ملی ہے. دیکھیے ہر ملک یہ کہتا ہے, ہم 100 بار کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں, ایوری ملک کو رائٹ ہے یہ کہنے کا, مگر سازش سم تھنگ ڈفرینٹ جس میں پیسے خرید لیے گئے, لوگ خرید لیے گئے, ہٹا دیا گیا, یہ کر دیا گیا, اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے, مگر ہمارے حالات ضرور جو ہیں خراب ہوئے, سفارتی تعلقات جو ہیں امریکہ سے خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے طارق صاحب, اب جو فگرز کوٹ کیے میں اس کو وقت نہیں ضائع کروں گی, آگے بڑھوں گی. جو چیلنجز ہیں وہ تو ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر کم ترین سطح پر ہو گئے, ابھی IMF سے بات چیت کرنے جائیں گے, ان کی جو ڈیمانڈز پہلے کی تھی وہ رکی ہوئی ہیں, آج بھی کچھ چیزوں کی پیسے بڑھ رہے ہیں. میں آؤں گی شوکت ترین صاحب کا ابھی کچھ دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہمارا جو اکانومی پلان ہے اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگا ہے, اور اسٹیٹ آن جو انٹرپرائزز ہے اس پر کچھ کام نہیں کیا گیا. مطلب آپ 3.5 سال ایک مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وزارت خزانہ کی پوسٹ پر ہیں آپ, آئے بہت سارے لوگ, چلے گئے, لیکن آپ کی ٹیم کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے چلانا کس طرح تھا گورنمنٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور چینل کا کہ اس اہم موقع پہ اور اس اہم ایشو پہ آپ نے مجھے اپنے پینل میں انکلوڈ کیا ہے. دیکھیے, آپ کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ آج پاکستان کے عوام جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم جو ہے ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے. اب جو نئے وزیر اعظم برسر اقتدار آئے ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے اور اپنا عمران خان صاحب کے ورکنگ سٹائل میں کیا فرق ہے؟ ہمارا بنیادی مسئلہ اس وقت جو ہے وہ معیشت کی بحالی کا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ایک تو لیڈ بیک اپروچ تھی اور ایک ہینڈز آن جس کو کہتے ہیں وہ اپروچ آپ کو واضح طور پہ نظر آتی ہے. دوسرا, پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ انویسٹرز اور کاروباری طبقہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا تجربہ کیا ہے, کیا کاروبار یا معیشت کو وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا خاندان اور خود پرائم منسٹر صاحب جو ہے ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے, معیشت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور میں آپ کے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک وقت میں وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہ چکے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ صدر بننا کسی چیمبر کا کوئی عام سی بات نہیں ہے. تو معیشت کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پنجاب میں عرصہ دراز جو ہے ایز چیف منسٹر کام کرنے کا موقع ملا ہے اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اور پنجاب جو ہے پاکستان پاپولیشن کے حساب سے گو کہ 50% ہے, لیکن وسائل کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وہاں جب انہوں نے معیشت اور وہاں کی مطلب انڈسٹری جو ہے اس کو اگر انہوں نے چلایا ہے, تو اب بقیہ 40% جو ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں اگر آپ, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا اور پچھلی حکومت کا بیوروکریسی سے کام لینے کا طریقہ کار یا پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ ان سے بہتر بیوروکریسی سے کوئی کام نہیں لے سکتا. پچھلی حکومت کی فیلئر کا ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بیوروکریسی سے صحیح معنوں میں کام نہیں لے سکے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ آج سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس وقت تقریباً 27 پاور پلانٹس جو ہیں, 27 پاور پلانٹس تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے, فنی خرابیوں کی وجہ سے یا تیل کی عدم فراہمی کی وجہ سے وہ بند ہیں, اور اس کی وجہ سے 7100 کے لگ بھگ جو میگا واٹ بجلی ہے وہ آپ سسٹم میں نہیں ڈال پا رہے. تو اس معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے فوری نوٹس لیا ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ ان کے لیے یہ مسائل حل کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ جیسے بیگ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس اپنی ایکسپورٹ کو فائنینس کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اسی لیے مجبوراً ہمیں جو ہے IMF کے جو پروگرام چل رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ جو پچھلی دنوں جو پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئیں اس کی وجہ سے شاید وہ نالا ہوں, ہمیں ہر صورت میں جو ہے IMF سے وہ پروگرام لینا ہے تاکہ پھر دوسری ڈونر ایجنسی جو ہیں وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی جو ہے آپ کو شارٹ ٹرم میں, لیکن لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معاشی ٹیم, اس حکومت کی معاشی ٹیم جو ہے یہ ادھار مانگے گی نہیں ہے.
اگر آپ پچھلی حکومتیں دیکھ لیں اگر آپ تو مانگے تانگے کے فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے، جبکہ ہماری مطلب پی ایم ایل این کی جو ٹیم ہے وہ اس معاملے میں خود کفیل ہے، بلکہ وہ مطلب ادھار بھی دیتے رہے ہیں. تو امید تو کرنی یہی چاہیے. اور اس کی صرف دیکھیے نشاندہی کیسے ہوتی ہے. اسٹاک ایکسچینج پچھلے 5-7 دنوں میں آپ دیکھیے 2000 سے زیادہ پوائنٹس بڑھ گئے، ڈالر کی ریٹ ڈالر تقریباً 8 روپے کے مقابلے میں کم ہو گیا. تو یہ انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، امید تو یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو 100 دن دینے چاہیے کم از کم. جو دنیا میں ایک رواج ہے کہ فرسٹ 100 ورکنگ ڈیز ہے، اس کے بعد اس کا احتساب یا اس کی بیلنس شیٹ جو ہے چیک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مجاہد صاحب، شہباز شریف صاحب نے جب حلف لیا اور جس طرح ریپڈ ایکشن انہوں نے لیے ہیں اور ایک دو اقدامات بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے کیے، اور ہم ان کا پریویس ایڈمنسٹریشن جو دیکھتے ہیں پنجاب میں، اس میں بھی ہمیں دو رائے نہیں نظر آتی ہے. لیکن پنجاب میں ایگزیکیوٹ کرنا اور ملک میں ایگزیکیوشن دو الگ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو بیگ صاحب اور یہ تو اکانومی کے آدمی ہیں. میں تو ابھی تک اپنے کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں، اکانومی کو تو بالکل ہی ڈبل دوں. لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مسئلہ معیشت، حکومتیں اکانومی پر نہیں آتی جاتی، کوئی کتنی بھی کر لے. پاپولر نعرہ تو ہوتا ہے. اس لیے شہباز شریف صاحب کا سب سے بڑا چیلنج اور مشکل یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو الائے ہیں اور ان سے جو وعدے کر کے وہ لائے گئے ہیں، مثلا ایک معاہدے میں زرداری صاحب کہتے ہیں میں ضمانتی ہوں. اب سندھ حکومت میں اگر زرداری صاحب ضمانتی ہیں، یہی کہا نا بیگ صاحب انہوں نے کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، اور آپ کو ہی معلوم ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو یہ دیا ہے. بلوچستان میں وہ ہیں، یہ تمام چیزیں زرداری صاحب ضمانتی تو ہیں. لیکن میں صرف آپ سے کہوں گا، اور یہ معیشت ایک ایسی کھائی ہے جس میں جتنا جاتے رہیں گے اتنے ہی اندر دھستے جائیں گے. ان کو چاہیے کہ فوری طور پر، ویسے بھی الیکشن سال شروع ہو چکا ہے، مارچ ہے، جلد سے جلد وہ ایک ٹارگٹ دے دیں کہ جناب انہوں نے ستمبر اکتوبر میں الیکشن کرانے ہوں گے. نہیں کرائیں گے پریشر بڑھے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ 100 دن لیں 200 دن لیں. معیشت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے، بیگ صاحب تو اس کے آدمی ہیں، کل ان کو کوئی فیکٹری دے دو خالی کہ جی کنجی سے کھولیں اور کہیں جی آج سے فیکٹری چلنی شروع ہو گئی. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون نئے مینڈیٹ کی طرف جائے، پاپولر سلوگن کے ساتھ، وعدوں کے ساتھ. اور اگر وہ اس میں لگ گئے کہ میں معیشت کو درست کروں گا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے میں پولیٹیکل لاؤں گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنے 6 ماہ میں یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ان بوساکیوں کے ساتھ. سیاست میں حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے. یہ ساری پلاننگ چل رہی تھی اور آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے تھے، پی ڈی ایم میٹنگز بھی کر رہی تھی، تو پلان تو آگے کے لیے کوئی اسٹریٹجی تو بنائی ہوگی، کیونکہ اب اتنے دن 4-5 دن گزرنے کے بعد جیسے مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہے. اب ملاقاتیں تو ہوئی ہیں تمام اتحادیوں سے افطار ڈنر پر، لیکن کیا طے پائے گا اس میں؟ دیکھیے، نون کے پاس ایک بڑی اچھی اکنامک ٹیم ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، although he is not in the country at the moment, but definitely وہ آئیں گے. ون آف دا بیسٹ پاکستان کے میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے وقت کے اندر 5.9% جی ڈی پی ہم نے اچیو کی تھی، اور جو ریزلٹس آئے تھے پاکستان کے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ سب تیار ہیں، آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. مگر دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کلیکٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں دوسروں کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اٹس ناٹ آپ کا پروگیٹو نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کون سی منسٹری. وہ ڈیفینیٹلی ان کے اپنے مائنڈ کے اندر کچھ ہوتی ہے، اور ان کے پاس اپنے لوگ بھی ہوں گے. جیسے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی مجھے پورٹ اینڈ شپنگ دیں، تو وی کی ناٹ سے کہ جی فلانا آدمی ہم نے آپ کے لیے، وہ اپنا خود دیں گے. اب دیکھیے ہو رہا یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین عمران خان اینڈ ٹوڈے. عمران خان تھا وہ کہتا تھا کہ جی میں عقل کل میں ہوں اور باقی کچھ نہیں ہے، اور اپوزیشن کو اس نے سب کو انتقامی کارروائیوں کا حصہ بنایا، جیلوں میں ڈالا. روزانہ صبح سے شام تک اگر 8 گھنٹے کام کرتا تھا تو 4 گھنٹے ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو برا بھلا کہنا اور ان کی برائیاں نکالنا، اور ان کے اوپر جو ہے نا نئے نئے الزامات لگانا اور جھوٹ بولنا. اب کیا ہو رہا ہے، دیکھیے کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی کہتے ہیں 2 minds are better than 1 mind. ایک مائنڈ سے اچھا ہے. کیا ہوا، عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا آپ مجھے بتلا دیں. میں پی ٹی آئی سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان 3.5 یا 4 سال کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ سوائے انہوں نے کیا کہ تختیاں لگائیں، کراچی کے اندر آئے، ایک دن بس میں سفر کر لیا اور کہا جی یہ میرا پروجیکٹ تھا. اسی طرح انہوں نے بہت ساری اور چیزیں بھی کی، تو ان کا اپنا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں،
उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम ज़रूर हैं, 17 बिलियन के टोटल रिजर्व्स, जिसमें से 6 बिलियन किसके पास हैं, प्राइवेट बैंक के पास हैं, 11 किसके पास, स्टेट बैंक। 11 में से कोई 7-8 बिलियन को हम टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट जो हमने किया, हमने कहा ये शोकेस मनी है ये, मतलब। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा आउटफ्लो हुआ है वो डिजिटल पाकिस्तान का, जो डिजिटल पाकिस्तान में जो लोग $4 बिलियन लेके आए थे, अब वो उसका आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस तरह का पंगा डाल दिया है कि जी पैसे निकलवा लें, ले जाएं। वो चाहते हैं कि ये मुल्क तबाह हो जाए, उसकी बात नहीं है। अच्छा तारिक साहब, जब इमरान खान साहब आए थे 2018 में इक़्तिदार में, तो $1 जो है 122 रुपए का था उस वक्त, अगर मैं गलत हूँ तो नहीं, एक 10 का या एक 15 का था, 125 तक पहुंच चुका है। 125 तक। वो इंटरिम गवर्नमेंट जो अच्छा, वो इंटरिम के, ठीक है। फिर अभी हमने लास्ट देखा कि 191 तक क्रॉस कर गया था। अब रुपए की कदर में 64-65% जो है वो रुपए की गिरावट हो अगर, तो उससे पाकिस्तान में अफराते ज़र जो है वो उसकी एक बड़ी वजह भी होती है। तो अब अगर इसहाक डार साहब भी आ जाएंगे या कोई और भी एक्सपर्ट फाइनेंस का आ जाएगा, उसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा इन मामलात को? मतलब क्योंकि इक्तिसादी टीम की उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है, तो यकीनन इस पर डिस्कस हुई होंगी चीज़ें। कि पहली बात तो ये है कि जब पहली दफ़ा पीटीआई गवर्नमेंट ने डिवैल्यू की करेंसी, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तकरीबन 40% के करीब की गई। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा थी, बल्कि अगर आपको याद हो तो ये कहते हैं कि ये 200 तक जाएगा। जी जी। वो तो शुक्र है कि वो 170 के इर्द गिर्द जो है वो मंडलाता रहा। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी आई है, गैर यकीनी की कैफियत, है इसकी वजह से अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये गैर यकीनी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो आप ये देखिएगा ना सिर्फ ये कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे, इंडेक्स बढ़ेगा, और डॉलर भी जो है वो भी नीचे आ जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब जो है उसमें है कि जब डॉलर रुपए के मुकाबले में कम होगा, तो जो क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है, हमें ये देखना है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसकी वजह से हमारा बड़ा ट्रेड का खसारा होता है। तो इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उसकी वजह से डॉलर पे दबाव होता है। तो जब डॉलर जो है कम होगा तो इन्फ्लेशन जो आप फरमा रही है ना, वो इंशाल्लाह उससे भी कम होगा। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पिछले 75 सालों में अगर आप ये 3.5 साल का अरसा निकाल दें, मैं मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि जिन हुकूमतों के बारे में पीटीआई और उनके ज़ोमा ये फरमाते हैं कि ये करप्ट, नाअहल और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम, ठीक है वो उनका हक़ है, वो जो भी कहें, लेकिन 72 सालों में एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी मईशत का ये आलम था कि आटा जो है 35 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ा, चीनी जो है 53 रुपए किलो मिल रही थी, पकाने का तेल जो है तकरीबन 170 रुपए किलो मिल रहा था, पेट्रोल की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी। वो ऐसा क्या हुआ कि 3.5 सालों में वही जो 35 रुपए में आटा मिला करता था फी किलो, वो 80-85 रुपए हो गया। चीनी जो है 90-100-140 तक गई, तेल जो है आज 500 रुपए किलो है, पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए, डीजल की कीमत आप देख लीजिए, बिजली की कीमत आप देख लीजिए, और एलपीजी की कीमत आप देख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3.5 सालों में मईशत के साथ कुछ ऐसा तो हुआ है ना। और वो जैसे आपने अपने ओपनिंग में उसमें कहा कि शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि हमारी प्लानिंग नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी कोई मुआशी टीम नहीं थी, उनके जहन में कोई प्रोग्राम या प्लान नहीं था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो किस तरह मईशत को लेकर चलेंगे। शाजिया, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा ज़रा सा। देखिए हुआ ये कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, उस वक्त ब्लूमबर्ग वगैरह ये कहता था कि पाकिस्तान का शुमार बहुत जल्द दुनिया की 20 टॉप जो मीशत हैं उसके अंदर होगा। मगर उसके बाद क्या हुआ आपने देख लिया। किसने भेजा? हमेशा जो अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं किसने भेजा, जो भी हुआ, मगर जो लाए गए थे मतलब बेनिफिशियरी तो वही थे ना, इमरान खान साहब अच्छा, जो लाए थे उन्होंने इनको भेजा। अच्छा, अब आ जाइए कि महंगाई, वो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, जबकि दुनिया में पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जो महंगाई की शरह है, वो नंबर 2 है पूरी दुनिया में। देयर आर 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके अंदर जो था
अच्छा, इंडिया का जब आप कंपेयर करते हैं तो 6-6.5% इन्फ्लेशन है, हम इस वक्त डबल डिजिट को क्रॉस कर गए हैं मतलब। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेड आप गवर्नर लेके आए थे स्टेट बैंक का, जिसको आपने कायदे आजम का जो स्टेट बैंक था वो गिरवी रखवा दिया था, उसने कुछ दिनों पहले 1 डे में 2.5% क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। पाकिस्तान की तारीख में 0.5%, 0.25% तो बढ़ता था, 2.5% जब आप बढ़ाएंगे तो हर चीज का जो रिफ्लेक्ट आता है किस पे, महंगाई के ऊपर आता है। मतलब डिवैल्यूएशन जो, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ईडेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, 50-60% तो महंगी इस वजह से हुई है कि डिवैल्यूएशन आपने इतनी ज्यादा कर दी जिसकी जरूरत नहीं थी। अब जो कमी आ रही है, और इसका इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा रुपीस जो है फर्दर जो है स्ट्रांग होगा, इसके अंदर आएगी। इस वजह से है कि अब लोगों का और बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस जो है आपके ऊपर बढ़ रहा है। और आपने ये जो पूरी अपनी एनर्जी ज़ाया की करप्शन पे, इस पे शहबाज शरीफ साहब को NCA नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दी है और कहा है कि जी हमने 2 साल यूके में और दुबई के अंदर एक एक उनके अकाउंट को छान मारा है, हमें कोई रॉन्ग डूइंग जो है उसके अंदर नहीं मिली है। कितना पैसा लेके आए इमरान खान साहब, इस तमाम में एक पैसा लूटा हुआ लेके आए हैं? नहीं लेके आए। तो हो ये रहा है कि आप पूरी जो एनर्जी थी वो मीडिया ट्रायल के ऊपर आप इजाजत दें। सर एक चीज ऐड करूंगी, द इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि पिछले 2 सालों में तेजी से महंगाई करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 4था नंबर आ गया। पिछले माह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान रेलवे के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिली। आज तक ही कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। अच्छा, गुजारिश ये है कि अब जो सूरत हाल है वो ये नज़र आती है कि आपके पास इदारों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं बचे, आपके पास उनकी पेंशन देने के पैसे नहीं बचे, बल्कि मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि डिवैल्यूएशन की वजह से जो आपका दिफाई बजट है उसकी रियल परचेजिंग वैल्यू जो है वो तकरीबन आधी रह गई है। तो आपका डिफेंस जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ठीक, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि इनको जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए ये हुकूमत जो है जैसे तैसे भी आई, पार्लियामान के जरिए आई ना, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया है। ये हुकूमत कब तक चलती है ये इनके इत्तेहादियों पर डिपेंड करता है, इत्तेहादियों की बैसाखियों पर। जी बिल्कुल 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 ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूं कि बैसाखियों पे डिपेंड करता है। तो ये चाहे 6 महीने हो या 16 माह, अगस्त 2023 जब तक मतलब ये पार्लियामान की मुद्दत है। नहीं सॉरी, इसमें चेंज है, 4 माह पहले पूरा इलेक्शन शेड्यूल, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है मई जून से। अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं, और इलेक्शन ईयर इसीलिए कहा जाता है, जैसे आज क्यों बेग साहब, आज अगर आप अप्रैल मई आ रहा है तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है, और आगे जाके अक्टूबर में उन्हें वो देना पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन के हवाले करना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो मैं यहाँ अर्ज करता हूँ, 6 माह से ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ अर्ज करता हूँ, पार्लियामान की जो टर्म है वो 5 साल है। ठीक है, और 17 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, तो उस दिन से मेरे हिसाब से 16 अगस्त 2023, अगर आप प्री एम्प्ट करते हैं, अगर आप मुद्दत से पहले अनाउंस करते हैं तो देन यू नीड 90 डेज, अदरवाइज 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने हैं, अगस्त से लेके अगले। अब गुजारिश ये है कि अगर फर्ज कीजिए मुद्दत से पहले आप हुकूमत डिसॉल्व करते हैं तो 3 माह के लिए जो है उबूरी हुकूमत आएगी। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अक्टूबर नवंबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करा सकते, इसलिए कि 12 सीटें जो हैं फाटा की वो जम हो गई हैं। KPK में अब 172 डायरेक्टली इलेक्टेड MNAs नहीं होंगे, अब 166 हैं। ठीक है, अब गुजारिश ये, जब तक वो हल्का बंदियाँ चेंज होंगी तो उन्हें 4 माह उसके लिए चाहिए और 3 माह उनके लिए चाहिए। अच्छा, मान लिया कि 3 माह पहले इलेक्शन, मतलब ये हुकूमत चले जाती है या कोई भी हुकूमत चले जाती है, 3 माह बुरी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होगी। और आप और हम ये जानते हैं, और आप हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि उबूरी हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि इन हालात में जो मुआशी हालात है, मैं मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ,
کہ ان معاشی حالات میں وہ 3 ماہ کوئی بھی حکومت سروائیو کر سکتی ہے، یا ایک ایسی حکومت ہو کہ جو اس بھنور سے، اس منجھار سے اس کشتی کو نکال سکے. اور اس کے بعد بہتر تو یہی ہے، ہم بھی مطلب کہتے ہیں کہ الیکشن فوری ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ملک میں جو غیر یقینی پیدا ہوگی، معیشت پہ اس کا بہت منفی اثر ہوگا. اشتیاق بیگ صاحب، کسی بھی ملک کے لیے جو معاشی پالیسی ہوتی ہے وہ صرف 3 سال اور کسی گورنمنٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ تقریباً 30 سے 40 سال لیتی ہے، تب جا کے اس کا جو ہے اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہوتے ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیوں کو، ڈیموکریسی کو اس طرح سے نہیں چلنے دیا گیا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہماری معیشت مستحکم نہیں ہو سکی. دیکھیے آپ نے بڑا صحیح کہا، کیونکہ وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے، تسلسل جو ہے معیشت کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بلکہ ایک بار یہ ہوا جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا، تو چائنا کے سفیر آئے، تو میں نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ سر یہ بتلائیں کہ آپ کی ایک مجھے بات بتلائیں جو ترقی کس طریقے سے ممکن ہے. تو انہوں نے کہا سر ہمارا تسلسل جو تھا، کنٹینیوٹی جو تھی پالیسیز کی، اس نے ہمیں بڑا ایڈوانٹیج دی. اچھا ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب بنے پرائم منسٹر سلیکٹڈ جو تھے، تو شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک چارٹر آف اکانومی آپ ہمارے ساتھ سائن کریں، تاکہ دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جو آپ پہلے والے کر رہے تھے وہ سب خراب تھا اور اب میں جو آ گیا ہوں سب میں اچھی چیز کروں گا، اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. یہ وجہ پاکستان آج 70-75 سال میں بنگلہ دیش ہم سے زیادہ نکل گیا اور دوسرے کنٹریز ہمارے نکل گئے. آج ہمارے روپیے سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے افغانی کرنسی ہے، اور بنگلہ دیش تو ہمارے سے بہت، اس کی ایکسپورٹ بھی ہمارے سے زیادہ ہے، اس کی ریمیٹنسز بھی ہمارے سے زیادہ ہے. اور 1 کلو وہ کاٹن امپورٹ نہیں پروڈیوس نہیں کرتا، امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ 45 بلین سے زیادہ جو ہے کراس کر گئی ہے. ان کا روپیز جو ہے شاید وہ 100 روپے 100-125 کا ہے، ہم 170 175 180 کے اوپر آ گئے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کچھ تو غلطیاں ہم نے کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. آپ نے دیکھیے ابھی آپ بتلا رہا ہوں کہ جتنا نقصان عمران خان نے معیشت کو پہنچایا